آج ہم کو چاہے جتنا کوئی تھوکے لیکن ہماری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ بہت سے ایسے ہیں جو دوسروں کے گھروں میں گھس گھس کے بیٹھتے ہیں، محلہ والے تھکت ہیں، گاؤں والے تھکت ہیں، لیکن ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں۔ ایسے بہت سے طلاق دے دے ہیں تو کہ مہروق رکھے رہی ہیں، طلاق دے دے ہیں اس کے بعد رکھے رہی ہیں۔ محلہ والے تھکتے ہیں، گاؤں والے تھکتے ہیں، لیکن وہ ان کے لیے کوئی اثر نہیں۔ ایسے بہت سے سود کھاتے ہیں، سود خوار، سود خوروں کو گاؤں والے تھکتے ہیں، یار پلا سود خور ہو یار، ان کے دائرے نہ جائے، ان کے یہاں کوئی بٹیا کہی دی ہو سود خور ہو، لیکن ان کی صحت پر کوئی اثر پڑے والا۔ ایسے بہت سے شرابی نشہ کرتے ہیں، لوگ گاؤں والے اس کو گری نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن ان پر کوئی اثر نہیں۔ کسی کے مرتبے کو دیکھ کر، کسی کی دولت کو دیکھ کر، آواز تو سب سے زیادہ مولوی مولانا دیکھ کے، اگر کونو مولوی مولانا بڑھیا گاڑی چلے لائے تو کہیں لاگت ہے کونو رسید کے ہاتھے آئے گئے، اور اگر پھٹا پرانا چلے تو کہتے دیکھو مولوین کا کچھ جوہات ہے، مولویانہ پڑھائے کا فائدہ، کونو لنگ چارہ نہیں۔ مولویوں سے حسد نہ کیا کرو، سدرا پہ گئے، عرش پہ گئے، لامکاں میں گئے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں، خواب میں گئے ہیں، جسم کے ساتھ نہیں گئے۔ کیوں؟ حضور کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ اپنے بستر سے رات میں حضور کو کبھی میں نے کھویا ہوا نہیں پایا، یعنی حضور میرے ساتھ بستر ہی پہ ہوتے تھے۔ تو لوگ کہتے ہیں جب بیوی نے کبھی ان کو کھویا ہوا نہیں پایا تو گئے کیسے رات میں؟ لیکن حضور کو معراج ہوئی ہے مکہ شریف میں، حضرت عائشہ کی رخصتی ہوئی ہے مدینے میں، مکہ میں معراج ہو گئی ہے، تب حضور مدینہ گئے ہیں۔ پھر مدینہ پہنچنے کے بعد حضرت عائشہ کا گونا گیا حضور کے ساتھ، تو اپنی زندگی کی بات بتا رہے ہیں۔ بہرحال حضور کو اللہ تعالیٰ نے جسم و جسمانیات کے ساتھ بلایا، اور کہاں لیٹے تھے؟ اپنی پھوپھی ام ہانی کے گھر۔ اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا جاؤ کہہ دو تمہارا رب تم کو بلا رہا ہے۔ براق لے کر کے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب براق دیکھا تو اپنی امت کی یاد آئی کہ میری امت کیسے گزرے گی۔ تو جبریل نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں آپ کی امت کو اپنے پروں پہ گزاروں گا، اور جس شان کے ساتھ میرے نبی براق پر بیٹھے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اس نقشے کو یوں عرض کرتے ہیں، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، جو ہم بھی وہاں ہوتے خاک گلشن، لپٹ کے قدموں سے لیتے اترن، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے، مگر کریں کیا نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ حضور براق پہ سوار ہوئے، بیت المقدس کے مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے وہاں گئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی موجود تھے۔
حضور نے سب کی امامت فرمائی، اور یہ حدیث مشہور سے ثابت ہے میرے نبی کی امامت۔ ابھی جون بیلوئی کہا تھا نبی مر کر مٹی میں مل گئے، تو جب مٹی مل گئے تو وہ سب پہنچ کیسے گئے؟ بولو۔ پتہ چلا نبی مر کر مٹی میں نہیں ملتے، نبی زندہ رہتے، شہید زندہ رہتے۔ جب شہیدوں کے بارے میں قرآن میں آیا ہے تو شہید تو میرے نبی کے امتی ہیں۔ جب امتی کا عالم یہ تو نبی کا درجہ تو بہت بلند ہے۔ سارے نبی کے پیچھے امامت نماز پڑھی، اور اس کے بعد پھر حضور وہاں سے پہلے آسمان پہ گئے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام داہنی طرف دیکھتے تو روتے، بائیں طرف دیکھتے، دہنی طرف دیکھتے تو مسکراتے، بائیں طرف دیکھتے تو روتے۔ حضور نے پوچھا آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا داہنی طرف جب میں دیکھتا ہوں تو اپنی ان اولادوں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے دنیا میں اچھا کام کیا تو اللہ ان کا ٹھکانہ جنت بنائے گا، تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ اور بائیں طرف دیکھتا ہوں تو میری وہ اولادیں نظر آتی ہیں جو دنیا میں خدا کی نافرمانی کی ہے تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ بہرحال معراج کی تفصیلی واقعہ تو نہیں بتا سکتے، پہلے پہ گئے، دوسرے پہ گئے، تیسرے پہ گئے، چوتھے پہ گئے، پانچویں پہ گئے، یہاں تک کہ سدرہ پہ گئے اور سدرہ سے لامکاں گئے۔ اور جب رب کی حضور میں حاضر ہوئے تو حضور نے فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، جانی مالی بدنی عبادت سب خدا کے لیے۔ تو اللہ نے فرمایا السلام علیکہ ایہا النبی، سلام ہو تم پر اے میرے نبی۔ تو حضور نے فرمایا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ آج بہت سے کہا تھے نبی پر سلام پڑھو تو سمجھ میں آوت ہی غوث اعظم کا ملائے ہیں، خواجہ کا ملائے ہیں، اعلیٰ حضرت کا ملائے ہیں، غازی سرکار کو ملائے، صابر کریری کو ملائے، وارث پاک کو ملائے ہیں، صرف نبی پہ سلام ہے۔ اگر نبی ہی پہ سلام ہوتا تو حضور معراج کی رات میں تحیات میں نہ کہتے وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے صالح بندوں پر بھی سلام ہو، نیک بندوں پر بھی سلام ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی ہے فَوَضَعَ يَدَهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، جب حضور رب کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے حضور کے دونوں بازوؤں کے بیچ میں اپنا ہاتھ رکھا، دست قدرت۔ حضور فرماتے فوجدت بردہ بین صدیا، تو حضور اللہ کے دست قدرت کی ٹھنڈک میں نے اپنے دونوں چھاتیوں کے بیچ میں پائی۔ فعرفت بہ ما فی السماوات والارض، تو اللہ کے دست قدرت کی ٹھنڈک کی وجہ سے میں ان تمام چیزوں کو جان گیا جو زمین و آسمان میں تھے۔ ساری چیزوں کا علم اللہ نے نبی کو عطا فرما دیا۔ اور اس کے بعد نماز کا تحفہ لے کے چلے، چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام مل گئے۔ انہوں نے کہا اپنی امت کے لیے کیا لے کے جا رہے ہیں؟ کہا 50 وقت کی نماز اللہ نے تحفے میں ہم کو دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آپ کی امت بڑی کاہل ہوگی،
50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی، آپ جائیے کم کرائیے۔ ہماری آپ کی کاہلی موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے، گئے رب کی بارگاہ میں تو 5 وقت کی نماز گھٹی، پھر آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کتنے وقت کی رہ گئی؟ کہا 45۔ کہا اب بھی جائیے، ابھی بہت ہے، آپ کی امت نہیں ادا کر پائے گی۔ یہاں تک کہ 9 مرتبہ ایسے ہی گئے آئے تو 5 وقت کی نماز رہ گئی۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ کی امت 5 وقت پڑھے گی، ہم ان کو 50 وقت کی نماز کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اور جائیے، یہ بھی کم ہے۔ کہا نہ، اب اپنے رب کی بارگاہ میں شرم آتی ہے۔ بہرحال 5 وقت کی نماز کا تحفہ لے کے موسیٰ علیہ السلام کے کرم سے ہم لوگ 50 وقت سے بچے 5 وقت کے لیے۔ 5 وقت کی نماز حضور معراج میں تحفے میں ہمارے آپ کے لیے لائے ہیں، لیکن آج ہم ان 5 وقت کو بھی ادا نہیں کر سکتے۔ قرآن حکیم میں اللہ فرماتا فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے۔ نمازیوں کے لیے ہلاکت بربادی ہے؟ کون نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں، وقتوں پہ ادا نہیں کرتے، ان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے والذین هم یراؤون، اور ان نمازیوں کے لیے بربادی ہے جو دکھاوا کرتے ہیں، دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں کچھ لوگ، ان کے لیے بھی بربادی ہے۔ پھر آگے اللہ فرماتا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور ان کے لیے بھی بربادی ہے جو فائدے کا سامان لوگوں کو دیتے نہیں، روک لیتے۔ جیسے کہ لکڑی پھاڑنا ہے، آپ کے گھر میں کلہاڑ نہیں ہے، پڑوسی سے مانگا اس نے نہیں دیا، پڑوسی کے یہاں سیڑھی ہے، آپ کو سیڑھی کی ضرورت پڑی، مانگا نہیں دیا، تو ایسے روکنے والوں کے لیے قرآن کہتا ہے ہلاکت ہے، بربادی ہے۔ بالٹی نہیں تھی، آپ نے پڑوسی سے مانگا نہیں دیا، تو قرآن کہتا ہے وہ برباد ہو گیا۔ دکھائے کے لیے جو نماز پڑھے وہ بھی برباد، اور جو اپنے پڑوسیوں کو فائدے والا سامان نہ دے، روک لے، وہ بھی برباد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال کا وقت قریب آیا، قرآن کی آیت نازل ہوئے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد مردوں کے باپ نہیں، آخری رسول ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا آپ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا؟ کہا نہ۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو دین ہم لوگ کس سے سیکھیں گے؟ ہم لوگوں کو دین کون سکھائے گا؟ تو سرکار نے فرمایا تھا میرے بعد نبی تو نہیں آئیں گے، لیکن میرے بعد میری امت کے علماء تم کو دین سکھاتے رہیں گے۔ تو کوئی نبی نہیں آئے گا دین کی بات بتانے کے لیے، اب عالم ہی آئیں گے۔ اس لیے حضرت مولانا ارشد رضا صاحب قبلہ آپ کے اگیا میں ہیں، اور بھی یہاں بہت سے عالم ہیں، ان کی قدر کرو، عزت کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہم کو آپ کو دیندار بنا دے۔ دیکھیے حالات بہت نازک ہیں، آپ دیکھ رہے ہو دن بدن موبائل میں یوٹیوب دیکھ رہے ہو کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ اللہ بہت بڑا قادر مطلق ہے۔ نمرود بہت بڑا بادشاہ تھا، پوری دنیا کا بادشاہ تھا، ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے آگ جلایا تھا، تو ایک مچھر گزرا تھا تو اس کا ایک پر اور ایک ٹانگ جل گئی تھی، تو مچھر رویا تھا، کہا تھا یا اللہ مجھے نمرود نے بے گناہ جلا دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ہم تجھے بدلہ دلائیں گے۔
پھر وہ مچھر ناک کے ذریعے نمرود کے دماغ میں گھسا تو روایتوں میں ہے کہ 400 سال تک وہ مچھر نمرود کے دماغ میں کاٹتا رہا۔ 400 برس مچھر کاٹتا رہا۔ نمرود بادشاہ تھا، لیکن کبھی اس دیوار سے سر ٹکراتا، کبھی کھمبے سے، کبھی پیڑ سے، کہ سکون مل جائے۔ ایسے ٹکراتے ٹکراتے نمرود ہلاک ہو گئے۔ تو اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ شداد نے جنت بنوائی تھی، وہ بھی خدائی کا دعویٰ کیا تھا، تو اللہ نے اس کے گردن میں کیڑا پیدا کر دیا تھا۔ کئی سو برس تک کہ وہ کیڑا بھی شداد کے گردن میں کاٹتا رہا، سکون کی زندگی نصیب نہ ہوئی، اور کیڑے نے شداد کو ہلاک کر دیا۔ تو اے لوگوں یاد رکھو، ظالم کی زندگی بہت کم ہے، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ حضور فرماتے من لم یرحم صغیرنا، جو اپنے سے چھوٹے پر رحم نہ کرے، ولم یوقر کبیرنا، اور جو اپنے سے بڑے کی عزت نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو ہمیشہ چھوٹوں پہ رحم کرو، بڑوں کی عزت کرو۔ اللہ کے رسول ہم سے آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ ٹھنڈ زیادہ ہے، اللہ ان چند باتوں کو قبول کر لے، اور جلسہ کرانے والوں کو اللہ دونوں جہان کی عزت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔